الله غايتنا، الله غايتنا، والقرآن دستورنا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. میں تمام ناظرین کو پیس ٹی وی اردو کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام مومن محمود ہے اور آج ہم انشاءاللہ بہت ہی اہم مسئلے پر گفتگو کریں گے. ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں جناب قاری صہیب احمد صاحب. میں تمام ناظرین کی طرف سے ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، آج ہماری گفتگو کا موضوع اسرہ ہے، یعنی خاندان. کہ مثالی خاندان کیا ہوتا ہے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، کس طریقے پر ہم اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں. اس موضوع پر انشاءاللہ ہم گفتگو شروع کریں گے. آپ سے سوال یہ ہے کہ خاندان کسے کہتے ہیں اور مثالی خاندان بنانے کے لیے کن کن بنیادوں کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على امام غر المیامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال الحق سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی ہی بائیں پسلی سے پیدا کر دیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا، اللہ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے ان کو پیدا کر دیا. اور حوا علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا جو نمونہ پیش کیا کہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا، اور آدم علیہ السلام سے ہی ان کو پیدا کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، جس طرح حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا. بقیہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمائی. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ، لیکن ان نشانیوں میں سے ایک ایسی خوبصورت نشانی کا تذکرہ کیا گیا ہے. شیخ صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس شعر کا ترجمہ بھی کر دیجیے ہمارے قارئین کو. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ. کائنات کی ہر چیز کے اندر نشانی ہے جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ خالق و مالک صرف ایک ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جس خوبصورت نشانی کا تذکرہ کیا ہے وہ یہ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کا بندوبست کیا جس کی طرف تم جاتے ہو سکون لینے کے لیے. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ نے اس میں مودت بھی رکھی ہے اور رحمت بھی رکھی ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لم یر للمتحابین فی النکاح، نکاح سے بڑھ کے کوئی محبت دنیا میں نہیں ہے. لم یر للمتحابین مثل النکاح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوبصورت پیغام کی روشنی میں ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اصل محبت کا اظہار جو ہے یا اس کا کلائمیکس جو ہے وہ نکاح کے بعد ہی ہو سکتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے ایک لفظ استعمال کیا وہ رحمہ. جب انسان جوان ہوتا ہے تو وہ مودت، الفت اور محبت کے تمام گوشوں کو ظاہر کرتا ہے. لیکن جو ہی انسان کی زندگی اللہ لمبی کرتے ہیں، انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، تو پھر دونوں میں رحمت آ جاتی ہے
زوجین ایک دوسرے پہ رحم کھانے لگ جاتے ہیں، طرز کھانے لگ جاتے ہیں، جوش محبت کم ہو جاتا ہے. کم ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی خاندان بنانے کے لیے کچھ بنیادیں بیان کی ہیں. سب سے پہلی بنیاد یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام آ جاتا ہے جس کا دین تمہیں پسند ہے اور جن کا اخلاق تمہیں پسند ہے، فزوجو، تم اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو. الا تفعلوا، اور اگر تم نے ان دو چیزوں جس کو شریعت نے معیار قرار دے دیا ہے، صحیح. دین اور اخلاق، الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، ایسا فتنہ بپا ہوگا جس فتنے کی لپیٹ میں پوری کائنات آ جائے گی. اور اس فتنے کی نشاندہی کرتے وقت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اس صالحہ اور نیک عورت کے لیے کوئی اچھا رشتہ آئے نہ، فتنہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر دوبارہ کوئی رشتہ آئے تو ٹوٹ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے ٹوٹتا ہی رہے اور قلق یہ بڑھتی رہے. اس سے بڑا کوئی بھی فتنہ نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی خاندان کے لیے جو دوسری بنیاد بیان کی ہے کہ دین کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھو، اور اخلاق یہ انسان کی حقیقت کا عکاس ہے. جیسا کہ لقمان حکیم کہا کرتے تھے کہ انسان کی زبان جو ہے، اس سے ہی انسان کے اخلاق کی پہچان ہوتی ہے، اور زبان دکان کی چابی ہے. زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان کے اندر کوئلہ ہے کہ سونا ہے. صحیح بات. تو اخلاقیات انسان کے باطن کو ظاہر کرتے ہیں. دین جو ہے انسان کی عمومی کیفیت اور تعامل میں کس طرح اس کا کل تعامل ہوگا، معاملات کو کس طرح وہ ٹیکل کرے گا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ اخلاق بھی ایک معیار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں عموماً دنیا کے رویوں کا بھی تذکرہ کیا. فرمایا تنکح المرأة لأربعین، عورت سے عموماً شادی کرتے وقت لوگ 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں. لمالہا، کچھ لوگ مال کے پجاری ہوتے ہیں، ان کو مال چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. ولجمالہا، اور کچھ لوگ حسن کے پجاری ہوتے ہیں، ان کو اور کچھ نہیں چاہیے. ولحسبہا، اور کچھ لوگ ایسے فخر اور گمنڈ میں ہوتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کی عادت، وہ خاندانی حسب و نسب پہ اتراتے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں میں اگر سید ہوں تو میں سید گھرانے سے تعلق رکھوں گا، میں اگر فلاں ہوں تو فلاں خاندان سے شادی کروں گا. اس کی ہم تفصیلات ابھی بیان کریں گے. اور کچھ لوگ دین کو پریورٹی دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تریبت یدک، تم دین کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھو. اگر دین کے ساتھ حسن ہے تو اللہ کی نعمت ہے، اور اگر دین کے ساتھ مال ہے تو اللہ کی نعمت ہے، اور اگر دین کے ساتھ اچھا خاندان ہے تو اللہ کی نعمت ہے. لیکن اگر دین نہیں تو انسان دنیا جہان کا مال اکٹھا کر لے، اس کو فائدہ نہیں دے گا. اس کی یوں مثال سمجھیے، اور کہنے والے نے شاید کہ اسی کی ترجمانی کی ہے، لا تنکحن لئیمۃ لمعیشہ تبقى اللئیمۃ والمعیشۃ تذہب. کسی کمینی عورت کے ساتھ تم شادی نہ کرو اس بنیاد پہ کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، عقیدہ اس کا نہیں ہے، نماز روزہ وہ نہیں کرتی، اللہ کا خوف اسے نہیں آتا، اور بچوں کی تربیت کا ٹیلنٹ اس کے اندر نہیں ہے. وہ تمہارے لیے کیا کرے گی؟ اس لیے صرف مال کو دیکھ کے شادی کرنا یہ دانش مندی نہیں ہے. اور اس لیے کیا ہی خوب کہا، عسى اموالہن ان یطغیہن، یہ مال ہی ان کو برباد کر دے گا. اور جو لوگ حسن کے پجاری ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اور شاید کہ شاعر نے ان کی ہی ترجمانی کی ہے، جمال الوجہ ما قبح النفوس کقندیل علی قبر المجوسی. ایک عورت جس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ دنیا جہان کی اگر حسین ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی کہ ایک مجوسی اگر مر جائے، اس کو آپ قبر میں دفنا دو
اور قبر کے باہر جتنی بھی لائٹنگ کر لو، کیا اس کو روشنی پہنچ جائے گی؟ اس کو تو روشنی نہیں پہنچے گی۔ ایسے ہی وہ انسان جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کے پاس اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ اگر حسین ہوگا تو کیا کر لے گا؟ اور یہاں ایک بات یہ سمجھنے والی ہے، کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ حسن یہ گھروں کو زیادہ خوبصورت بناتا ہے۔ اگر حسن معیار ہوتا تو کبھی حسین عورت کو طلاق نہ ہوتی۔ لیکن آپ دیکھیں سروے رپورٹ کیا ہے کہ زیادہ طلاقیں ہوتی ہیں تو ایسی عورتوں کو جو حسین ہوتی ہیں، سبب کیا ہے؟ ان کو اپنے حسن پہ ناز ہوتا ہے، جس ناز کی وجہ سے ان کا پیچ اپ نہیں ہوتا۔ اور وہ لوگ جن کے پاس متوسط طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ اور تیسری بات جو ہے کہ حسب و نسب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه۔ یہ کہ دنیا کی دوڑ تھوڑی ہے کہ ایک کے پاس کرولا ہے اور ایک کے پاس پراڈو ہے تو پراڈو والا آگے گزر جائے گا۔ قیامت کے دن تو عمل کی دوڑ ہے۔ جس کا عمل سست ہوتا ہے، عملی طور پہ نکارا ہوتا ہے، خاندان اسے بلند نہیں کر سکتا۔ ابو جہل کون تھا؟ آخر قریش کے خاندان تھا، لیکن صحابہ کرام نے کس طرح پائے حقارت سے ان کو مار مار کے قلیب بدر میں پھینکا، کسی کو چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ شیخ صاحب انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی اور بہت ہی عمدہ موضوع چل رہا ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ والقرآن دستورنا، القرآن دستورنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شیخ صاحب ہماری گفتگو جاری ہے خاندان کی بنیادوں کے حوالے سے، اور آپ نے بہت ہی عمدہ بنیادیں بیان کی کہ اگر کسی عورت کے گھر کسی ایسے لڑکے کا پیغام آئے کہ جو صاحب اخلاق ہو اور دیندار ہو تو فوراً شادی کر دیا کرو۔ اسی طریقے پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ بات واضح ہے کہ دیندار عورت کو ترجیح دیا کرو۔ تو لوگ عموماً جیسا کہ حدیث میں بھی آیا اس زمانے میں جمال کو پیش نظر رکھتے ہیں، چہرے کی خوبصورتی کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور شاید اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میڈیا نے ایک گلیمر سا بنا دیا ہے جس میں ہر شخص چاہتا ہے کہ میری بیوی بھی اس عورت کے مانند ہو۔ تو کیا جمال چند دنوں تک نظر آتا ہے یا جمال پرولونگ کرتا ہے اور بعد میں حقیقی جمال جو اخلاق کی صورت میں وہ ظاہر ہوتا ہے؟ دیکھیے جمال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ویسے بھی حسن الحضارت مجلوب بتطریہ وفی البداوت حسن غیر مجلوبی، دیہاتوں کا جو حسن ہوتا ہے وہ نیچرلی ہوتا ہے، اور شہروں میں حسن بنایا جاتا ہے، مصنوعی بناوٹی۔ نتیجتاً وہ جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے ہاتھی کے دانت دکھانے کے لیے کچھ اور کھانے کے لیے کچھ اور، وہ وقتی طور پہ جو تصنع کر کے حسن حاصل کیا جاتا ہے، جب وہ تصنع ختم ہوتا ہے تو ریالٹی سامنے آتی ہے، تو وہاں پھر آنکھوں کے زاویے بدلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل جمال یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر النساء، بہترین عورتیں وہ ہیں، تسرک اذا ابصرت، جب تم دیکھو تو اپنے سلیقہ شعری کی وجہ سے اور اپنی خوبصورت عادات کی وجہ سے آپ کو خوش کر دے۔ اس کے بارے میں ہم تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ تفصیلات بیان کریں گے، لیکن میں جمال کی بات کر رہا ہوں کہ اصل جمال کیا ہے؟ انسان کا ایمان، اور ایمان کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کے زاویے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایک عورت جس کو بات کرنا نہیں آتی، جس کی گفتار اچھی نہیں، جس کو کسی کا احترام کرنا نہیں آتا، اس کے جمال کو لوگ کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو ابو لہب تھا، اس کو ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے، لیکن کہاں گیا ہے؟ اس لیے جمال اصل یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف ہو۔ میں بات یہ کر رہا تھا وقفے سے پہلے کہ حسب و نسب جو ہے، جس کو بنیاد بنا کے بیٹیوں کو بوڑھا کر دیا جاتا ہے، یہ ایک ایسا ناسور معاشرے کے اندر آ چکا ہے۔ دیکھیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے بھی کالے ہیں، غلام بھی ہیں، اور جوتی بھی اسٹارلٹ کی تو نہیں پہنتے ہوں گے، جیسی بھی اللہ نے میسر کی ہوگی، لیکن ایمان ایسا ہے کہ جب وہ زمین پہ چلتے تو ان کی قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی۔ اسی لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، میرے لیے یہ سعادت ہے کہ میں اپنی بہن جو قرشیہ ہے، اور عبد الرحمن بن عوف بھی قرشی ہے، جی جی، میں اپنی بہن کا نکاح بلال سے کرنے میں سعادت سمجھتا ہوں۔ اور کیا؟ اور کس طرح زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اور کون تھے وہ؟
وہ بھی غلام تھے. مولا. تو حسب و نسب کے بت کو توڑنے کے لیے تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کو بھیجا تھا. اس لیے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یدک، تم ٹاپ پریورٹی پہ دین کو رکھو. نعم المال الصالح للرجل الصالح. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کتنی خوبصورت ہے. فرمایا اگر کوئی مثالی خاندان یا اپنے آپ کو دنیا کے لیے رول ماڈل بنانا چاہتا ہے تو 3 چیزوں کو اختیار کر لے. لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى آخِرَتِهِ. دل ایسا بناؤ جو شکر گزار ہو، زبان ایسی بناؤ جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، اور بیوی ایسی تلاش کرو جو مومنہ ہو. کیسی مومنہ؟ جو آخرت کے معاملے میں آپ کی ممد و معاون ہو. دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ساری عورتیں سوتی ہیں لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے سے پہلے فکر کیا ہوتا؟ کان لا ینام الا والسواک عند رأسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک آرام نہیں فرماتے تھے جب تک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے سونے سے پہلے مسواک تیار کر کے ان کے تکیے کے پاس رکھ دیا کرتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حدیثوں میں جس بات کو بلند کیا وہ یہ ہے دین. شکر گزاری بھی دین ہے، اللہ کا ذکر بھی دین ہے، اور دین کے معاملے میں ہی جو عورت تمہاری ممد و معاون ہو، اور عورت کو بھی ایسا ہی خامد تلاش کرنا چاہیے ان کے والدین کو کہ جو اس کی آخرت میں بہتری پیدا کر سکے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں الدنیا کلها متاع، یہ دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. اگر پوری کائنات جو مال و متاع کا نام ہے اس میں مہنگی ترین چیز جو ہے وہ نیک عورت ہے. آج اس مہنگی ترین چیز کو سستا سمجھ لیا گیا ہے اور لوگ اپنے معیارات کے مطابق کبھی کسی ایکٹر کو مہنگا کر رہے ہیں اور کبھی اس ناچنے والے کو مہنگا کر رہے ہیں. اور حدیث تو یہی کہتے ہیں نا لعن اللہ المخنثین من الرجال، جن کو اللہ نے مرد کامل بنایا اور وہ ہجڑا بننا چاہتے ہیں ان پہ لعنت ہے. اور فرمایا اخرجوہم من بیوتکم، تم ان کو اپنے گھروں سے نکالو. لیکن ہوتا کیا ہے؟ لوگوں کی اپنی اپنی پریورٹیز ہیں. جب بھی خوشی کا موقع آتا ہے تو سب سے پہلے ان کو دعوت دی جاتی. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کیا تھی؟ کان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا للہ. آپ کو جب بھی خوشی میسر آتی تو آپ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جایا کرتے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوید سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جن کا منہج، جن کا مشن صحابہ کا مشن ہوتا ہے. اور وہ منہج کیا ہے؟ من رزقہ اللہ امرأة صالحہ فقد اعانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الثانی. جس کو اللہ نے نیک بیوی دے دی اور جس عورت کو اللہ نے نیک خامن دے دیا اس کا تو آدھا دین مکمل ہو گیا ہے. بقیہ آدھے دین میں وہ اللہ سے ڈر جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی خاندان کے لیے ایک بنیاد تو یہ بیان کی ہے کہ دین، دوسرا اخلاق، اور تیسرا شکر گزاری اور اللہ کی یاد، یہ ان کی زندگیوں میں موجود ہو، ان کی زندگیوں پہ چھاپ ہو تو دینیات کی چھاپ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ضمن میں ہی باقی باتیں سمجھائیں کہ اگر یہ چیز ہوگی تو وہ بھی صالح ہے، یہ چیز ہوگی تو وہ بھی صالح ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا حبب الی من دنیاکم المرأة الصالحة والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اب ان تینوں چیزوں کا ایک مجموعہ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے. مجھے پوری کائنات میں سب سے زیادہ جو محبوب ہے وہ کیا ہے؟ المرأة الصالحة، نیک بیوی، نیک عورت، والطیب، اور خوشبو، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز کو بنایا. یہی وجہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے یا بلال ارحنا، بلال اذان کہیے کچھ سکون مل جائے. آج اگر کوئی امام بھول کے لمبی قرات کر لیں تو پیچھے کھڑے بیچارے زبان سے تو نہیں بول سکتے لیکن زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں
انقذنا یا امام، ہماری جان چھوڑ دو اے امام، کل سے ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے. ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے انتظار کرتے رہیں کہ کب یہ رکوع میں جائے گا. لیکن ان تینوں باتوں کو چیک کیجیے. جس کو نماز میں لذت مل گئی، جس کی زندگی خوشبو جیسی ہو گئی، اور اس کے گھر میں خوشبو یعنی دینی باتیں، دینی ماحول کی وجہ سے خوشبوئیں بکھیرنے والی امرأة صالحہ ہو، گویا کہ اللہ رب العزت نے دنیا جہان کی نعمتوں کو اس کے دامن میں جمع کر دیا. شیخ صاحب اس ضمن میں کچھ یہ بھی بتائیے کہ آج کل میڈیا کا جو کردار بن گیا ہے اس حوالے سے، اور خاندانوں کو توڑنے کے حوالے سے، اور بیویوں کو پسند کرنے کے اعتبار سے کہ کس کو پسند کیا جائے بیوی کی حیثیت سے، اس ضمن میں آپ کچھ ارشاد فرمائیے. دین جو ہے وہ پوری امت کے لیے ہے، اور ایسے لوگ جو میڈیا سے متاثر ہوتے ہیں حقیقت میں وہ لائلگ لوگ ہوتے ہیں اور متاثر ہونے والے ہوتے ہیں. اور یہاں میں ایک کلمہ بولنا چاہتا ہوں، المؤمن یؤثر ولا یتأثر. مومن جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو متاثر کرتا ہے اپنے خوبصورت بیہیویئر کے ساتھ، وہ متاثر نہیں ہوتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکونوا امعا، امعا نہ بنو. امعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آج کل وہ عربوں میں ایک مقولہ مشہور ہے، المؤمن کیس فاطن ولیس کیس گطن. مومن جو ہے وہ روشن دماغ ہوتا ہے، وہ ہوشیار ہوتا ہے، وہ روئی کا بنڈل نہیں ہے کہ ادھر سے کک لگائے تو ادھر چلا جائے، ادھر سے کک لگائے تو ادھر چلا جائے، جیسے لوگوں نے کہا ویسے کرنے لگ جائے. لا تکونوا امعا، لائی لگ نہ بنو. وطنوا انفسکم، اپنا کوئی گھر بناؤ، آپ کی کوئی رائے، کوئی سوچ ہونی چاہیے. المنقاد لشرع اللہ، ایسی سوچ جو شریعت کے تابع ہو. یہ نہ کہو ان احسن الناس احسننا وان اساءوا اسأنا، نہ، کہ اگر لوگ اچھائی کریں گے تو ہم بھی اچھائی کریں گے، اگر لوگ برا کریں گے تو ہم بھی برا کریں گے. منہج یہ ہے ان احسن الناس احسننا وان اساءوا احسننا. اگر لوگ برا بھی کریں گے تو ہم اپنی اچھائی کو نہیں چھوڑ سکتے. اپنی زندگی کے انسان کا کوئی تھیم ہوتا ہے، کوئی ایم ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے. مقصدیت کی زندگی گزارنے والا یہ میڈیا پہ جو شکلیں ظاہر ہوتی ہیں ان کی طرف التفات بھی نہیں کرتا. اس کے سامنے ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ میں نے زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو استعمال کرنا ہے ان اصولوں کی روشنی میں جو اللہ نے ہی دیے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت ہم سے زیادہ جانتے ہیں ہمارے متعلق. تو جو زیادہ جانتے ہیں انہی کی طرف سے جو اصول آئیں گے ان کو اختیار کرنے سے ہماری کامیابی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے تمام رویوں کو ختم کیا اور خوبصورت تعلیمات سے امت کو نوازا، جس کے تحت اگر گھر بنے تو وہ مثالی گھر ہوتا ہے. اور سلیمان علیہ السلام نے کتنی خوبصورت بات کہی تھی، العاقل یبنی بیتہ والسفی یہدم بیتہ. بہت شکریہ شیخ، انشاءاللہ اس مقولے پر مزید گفتگو ہوگی. ناظرین، ہم نے اس مجلس میں آج خاندان کو تشکیل دینے کے بنیادی اصول، کون کون سی چیزیں پیش نظر رکھی جائیں بیوی کا اختیار کرتے وقت، اور اسی طریقے پر شوہر میں کون سی صفات ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے گا، اگلی نشست میں اسی موضوع پر مزید گفتگو ہوگی. اگلی نشست تک اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله